اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیطان ابلیس کے متعلق یعنی اس کی زندگی کے متعلق باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی زندگی کیسی گزری اور کس طریقے سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس سے پہلے کیا کرتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ انشاءاللہ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو پیارے برادران اسلام، آپ کو بتا دوں کہ دنیائے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دو طرح کا گروہ تھا، ایک ناری اور ایک نوری۔ ناری جنات تھے اور نوری فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو پیدا فرمایا تھا۔ پیارے برادران اسلام، فرشتے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جنات دنیا میں رہ کر دنگا فساد آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن جناتوں میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے، کچھ بدی کی طرف تھے تو کچھ اچھائی کی طرف تھے۔ پیارے برادران اسلام، انہی جناتوں میں ایک جنات جو بہت زیادہ عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی۔ اس جن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت و ریاضت ایسی پسند آئی۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور اس جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا، اور پھر آسمان پر آنے کے بعد اس جن نے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادت و ریاضت کی۔ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آسمان کی عبادت بھی پسند آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان سے اس جنات کو دوسرے آسمان پر بلا لیا، اور پھر اس نے وہاں بھی خوب عبادت و ریاضت کی، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، یہاں تک کہ 1000 سال تک وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جن کو عابد کا لقب دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے راضی ہو کر اسے تیسرے آسمان پر بلا لیا، اور پھر وہاں بھی اس نے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، اور پھر یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اس کو مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر چوتھے آسمان پر بلا لیا، وہاں بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 سال تک عبادت و ریاضت کی، حتیٰ کہ وہ چوتھے آسمان پر گیا، پھر 5ویں پر گیا، اور پھر 6ٹھے پر گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت و ریاضت اس کی پسند آتی چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بھی اس کو بلا لیا۔ پھر اس نے 7ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ وہ عبادت میں مشغول رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت پسند آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش معلیٰ پر بلا لیا، اور وہاں بھی وہ عبادت گزار رہا، عبادت کرتا رہا، 1000 سال تک وہاں بھی اس نے عبادت و ریاضت کی، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے لوح محفوظ پر بلا لے،
پیارے برادران اسلام، وہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، دن رات عبادت میں مشغول رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی وہ ادا بھی پسند آئی۔ اس نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عرش معلیٰ سے لوح محفوظ پر بلا لیا، اور پھر لوح محفوظ پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ لوح محفوظ پر فرشتے اس سے درس لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، وہ سبھی کو درس دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ لوح محفوظ پر رہتا ہوا ایک مرتبہ اس نے جب اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر اس نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے بعد وہ مردود ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لعنت فرمائے گا۔ پیارے برادران اسلام، یہ منظر دیکھ کر وہ بہت رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس نے اسی جگہ پر 6 لاکھ سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا مولا، مجھے معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کا طوق ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان اور ملعون قرار دیتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، اسی دوران کی بات ہے کہ جنات زمین پر خوب خون ریزیاں اور دنگے فساد کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جنات جو عبادت گزار لوح محفوظ پر تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیجا، اور پھر اس نے ان جناتوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ کی، اور اس جنگ میں بہت سو کو اس نے فنار کیا اور بہت سے کو کوہ کوکاف میں قید کیا۔ اور پھر جب دوبارہ لوح محفوظ پر آیا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی کو منگایا تھا، وہ خاک تیار ہو گئی کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے فرشتو، میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیارے برادران اسلام، اس لعین جنات نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا ہے اور پھر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرما برداری نہیں کروں گا، اور اگر اس کو میری فرما برداری کا حکم دیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن الا ابلیس، یہ ابلیس اکڑ کر رہ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو کہ عزازیل کا لقب اس کو 7ویں آسمان پر مل گیا تھا، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو وہ عزازیل کہنے لگا کہ یا اللہ، تو نے اس کو سڑی مٹی سے بنایا اور میں کہاں آگ سے بنا ہوں، اور میں اس کے آگے سجدہ کروں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لعنت کا طوق ڈال کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن پیارے برادران اسلام، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق ڈالا اور شیطان مردود لعین کہا، تو پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، تو نے جس طریقے سے مجھے ذلیل کیا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میری زندگی قیامت تک فرما، میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ بھی بات مانی اور اسے قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے شیطان ہمیشہ سے ہمارا دشمن ہے، اور وہ طرح طرح سے انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ جگہ شیطان کا اڈا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل میں شیطان کا قابو رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس گھر میں دنگا فساد، لڑائی اور آپس میں تکرار رہتا ہے تو وہ جگہ شیطان کی ہوتی ہے۔ شیطان ایسی حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ
کہ جب وہ اپنی لڑائی دنگے فساد میں لگا رہے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہے گا۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو شیطان کے شر سے محفوظ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گھروں میں قرآن کو جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے